الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ یرثها عبادی الصالحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بھائیوں بہنوں، تحریک اسلامی کے قائدین، میرے چھوٹے بھائی اور بزرگ احباب جو دین کا شغف لے کر اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں، امید ہے کہ یہاں جو کچھ کہا جائے گا وہ اس درد کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کہ ساتھی سننے کے بعد اس میں غور کریں اور فکر کریں۔ جہاں خامی ہو تو للہ فی اللہ اسے دور کرنے کی کوشش، اور اگر کوئی بات کہی جائے اور اس پر دل یکسو ہو، مطمئن ہو، تو پھر آواز سے آواز، قدم سے قدم ملا کر اس معاشرے میں اللہ کے دین کے لیے انبیاء کی سنت کو اپناتے ہوئے ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقت ضائع کیے بغیر اٹھیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ محترم بھائیوں، قومی و اخلاقی زوال کے اسباب کثیر ہیں، آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، میرے ذہن میں بھی ہیں، ہر مسلمان کے ذہن میں یہ طلب اور تڑب ہے کہ آج ہم بحیثیت قوم، فرد، ملت اور دنیا میں پھیلے ہوئے کثیر تعداد میں مسلمان آج زوال سے دوچار کیوں ہیں؟ ذلت اور خواری کی یہ زندگی کیوں ہے؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن افراد کو، جن اقوام کو عروج نصیب ہوا تھا تو انہیں ہی زوال آتا ہے، جن کی تقدیر میں عروج تھا ہی نہیں، انہیں زوال کہاں سے آئے گا؟ ہم اگر یہ بات مد نظر رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم زوال پذیر ہوئے، قومی طور پہ، ملی طور پہ اور انفرادی طور پہ، تو یہ تجسس کیوں پیدا ہوا؟ تجسس اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں عروج نصیب ہوا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کا کم و بیش عرصہ دین پورے عرب سے نکل کر دنیا کے بہت سارے خطوں تک پہنچا، لیکن دین کے نشر و اشاعت میں اور اس دین کو قبول کرنے میں جوگ در جوگ لوگ داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ پیسے کا استعمال ہے، نہ تلوار کا استعمال ہے، اور نہ اور کوئی لالچ۔ سب سے بڑی چیز وہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام اور اس دین سے وابستہ افراد ہر دور کے، وہ اپنا کردار پیش کرتے ہیں، وہ اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ کردار کے بننے میں بنیادی چیز کسی فرد یا قوم کی وہ انسانوں کا اخلاق حسنہ ہے کہ وہ بہترین اخلاق کو اپنائے، اور اخلاق سے ہی پھر کریکٹر بنتا ہے، اور کریکٹر جس فرد، جس قوم کا بہتر ہو وہ بہترین قومیں بنا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہی ہوا کرتے ہیں۔ مفسد، جاہل، ذلیل، بد اخلاق، بد کردار، ایسے لوگوں کو اللہ کے اس قول کے مطابق کبھی بھی زمین میں اللہ تبارک و تعالی وہ برتری، عظمت، علویت نہیں دیتا۔ اسی بات کو اگر آگے ہم اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب کی زبان میں دیکھیں، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ لوگ جو عروج کے بعد زوال پاتے ہیں، معاشرے میں ذلیل ہو جاتے ہیں، خوار ہوئے، پست ہوئے، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ ظالم تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پہ ظلم کیا؟ کیا اللہ نے اپنے ان خوبصورت مخلوق کو اور اس امت کو اس لیے پیدا کیا کہ انہیں ذلیل اور خوار کیا جائے؟ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ لیکن یہ لوگ خود ہی اپنے نفسوں پہ، اپنے وجود پہ، اپنی ملت پہ، اپنی قوم پہ، اپنی انفرادی اور اجتماعیت پہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے، خود ہی انہوں نے ظلم کیے۔ اور پھر آگے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ ظلم کر سکتا ہے؟ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ معبودان باطلہ، وہ ظالموں کی نگرانی میں دے سکتا ہے؟ یہ غیرت خداوندی کے خلاف ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی بندگی کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے زمانے کے طاغوت کے حوالے کر دے، شیطان کے حوالے کر دے، شیاطین کے حوالے کر دے، اور وہ ساری زندگی بحیثیت قوم اور فرد وہ پستا ہی چلا جائے اور اللہ کا بندہ بھی ہو۔ اللہ کا اٹل فیصلہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے پہ خود ہی ظلم کیا اور پھر یہ ذلیل ہوا، یہ خوار ہوا۔ میں کبھی بھی اپنے بندوں کو خوار نہیں کرتا ہوں۔ میرا تو فیصلہ یہ ہے قرآن عظیم الشان کے مطابق، میں نے سنا دیا آپ کو، کتاب آپ کے حوالے کر دی، اور ایسی کتاب اور ایسا فیصلہ آپ کے حوالے کیا جو انمٹ ہے، جو قیامت تک مٹے گا نہیں۔ زمین میں عروج اس کو دیتا ہوں جو اللہ کے دیے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارے، جن کے ہاں اللہ کی شریعت کا غلبہ ہو، جہاں اللہ کی الوہیت کا غلبہ ہو، اللہ کی حاکمیت کا غلبہ ہو۔ جن لوگوں نے یہ چھوڑ دیا اور پھر اگر وہ گلہ کرے کہ اللہ نے ہمیں خوار کر دیا، ہمیں پست کر دیا، ہمیں زوال پذیر کر دیا، تو یقیناً یہ دعویٰ ان کا باطل ہے۔ ہم اگر علم کی روشنی میں دیکھیں، تحقیق اور جستجو کی روشنی میں دیکھیں کہ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، قومی طور پہ، اخلاقی طور پہ زوال پذیر کیوں ہے، سب سے پہلے وہ نقطہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بندوبست فرمایا، وہ نبی آئے، وہ رسول آئے، کوئی نظریہ، کوئی فرد لے کے اٹھا، کوئی انقلابی لیڈر پیدا ہوا، کسی بھی طریقے سے کسی فرد نے دنیا میں کام کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم کا محتاج رہا۔ اور بالخصوص اسلام کی تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور شریعت کا انتہائی قلیل عرصے میں دنیا پہ نافذ کرنا، یہ علم کے بدولت ہوا۔ علم اگر نہ تھا اور علم اگر نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نظریے، اپنے عقیدے، اپنی فکر کے غلبے کے لیے مال استعمال نہیں کیا، تلوار استعمال نہیں کی، ریاستی مشینری استعمال نہیں کی۔ اللہ کے رسول کو جو دعا سکھلائی گئی کہ مجھ سے اب حکومت نہ مانگے، مجھ سے جرنیلی اور کرنیلی نہ مانگے، مجھ سے زمین کے خزانے نہ مانگے، بلکہ اللہ ہی کی تعلیم کے مطابق اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک ہی سوال، ایک ہی دعا مانگا کریں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ آپ علم کے لیے دعا گو رہیں، مجھ سے علم مانگیں، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہ سکے، علم مانگیں۔ وحی اور نبوت کے لیے علم کو شرط قرار دیا۔ علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے مطابق، اپنی حدیث کے مطابق کہ ہم انبیاء کی جماعت اس دنیا میں درہم اور دنانیر چھوڑ کر نہیں جاتے،
ہم میراث میں امت کے لیے وہ علم چھوڑتے ہیں. علم میراث ہے انبیاء کا. فرد کے زوال کو دیکھیں یا قوم کے زوال کو دیکھیں، اخلاق کے زوال کو دیکھا جائے تو پھر علم سے آج کے دور یعنی مسلم فرد کا اور مسلم قوم کا تعلق کتنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے تو وہ علم کی بنیاد پہ فرمائی ہے. اور صحابہ کی یہ جماعت جو دنیا پہ چھا گئی، پھیل گئی، تو یہ علم ہی کی بنیاد پہ تھی. اس لیے کہ دنیا کے سامنے انہوں نے کون سی چیز پیش کی؟ وہ دو ہی چیزیں پیش کی اور دونوں چیزیں علم کی محتاج تھی. دنیا کے نظاموں کے مقابلے میں ایک نظام انہوں نے کتاب کی شکل میں اور کردار کی شکل میں پیش کیا. کتاب اللہ کی تھی، کردار اللہ کے رسول کا تھا. دونوں چیزیں پیش ہوئی، دستور بھی ہے اور عمل بھی ہے. دنیا نے اسے اپنانے کی کوشش کی. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان کی زبان میں اللہ کے رسول اس قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ اے میری قوم، میں نے تمہارے بیچ زندگی گزاری، میری زندگی پر کوئی اعتراض کرے اور کوئی خامی ڈھونڈ کر دکھائے. اگر میں آپ کو قتل سے منع کرتا ہوں تو زندگی بھر میں اس دنگے فساد میں یا قتل کے اس معاملات میں مبتلا رہا. میں نشوں سے منع کرتا ہوں، کیا میں نے کبھی نشہ کیا؟ میں ظلم سے منع کرتا ہوں، کیا میں نے کبھی ظلم کیا؟ میں نے کبھی جوا کھیلا؟ میں نے کبھی معاشرے کی کوئی برائی ہو جو میں نے کی ہو؟ بتائیے مجھے. یہ وہ کردار ہے، یہ کردار کا عروج ہے کہ بدترین سے بدترین دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول ہمیں قرآن اور حدیث کی شکل میں دے کر جاتے ہیں. علم کا خاتمہ جب آج کے مسلم کے سلسلے میں ہم سوچیں، اس لیے کہ ہم نے سوچنا اب کا ہے یا اپنے مستقبل کا ہے. مسلمان جب قرآن اور حدیث یعنی علوم کی دنیا سے عاری ہوا تو مسلمان جہاں تمام بدبختیوں کا شکار ہوا وہاں اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہوا. اس لیے کہ علم کے مقابلے میں جہل آیا، جاہلیت آئی. اور جس معاشرے میں جہل عام ہو جائے، جس معاشرے میں جاہلیت عام ہو جائے، اس معاشرے میں اندھیرے پھیل جاتے ہیں. وہاں پھر ڈگری تو لی جاتی ہے، وہاں سند دی جاتی ہے، لیکن اس ڈگری اور اس سند کے ساتھ انسانیت اور کردار نہیں دی جاتی. اس لیے آپ کے معاشرے میں آج اگر آپ دیکھیں تو آج علم کا جنازہ نکل گیا. آج اہل علم ختم ہوئے. آپ کو مروجہ تعلیم یافتہ لوگ بہت سارے ملیں گے. آپ وکلاء کی جماعت کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں آپ کو اخلاق اور کردار نامی کوئی چیز کم ہی ملے گی الا ماشاءاللہ. آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، سرجن ہوں گے، اسپیشلسٹ ہوں گے، بڑے بڑے علوم کے ماہر ہوں گے اس طب کے، لیکن وہاں آپ کو انسانیت، وہاں آپ کو اخلاق اور کردار نہیں ملے گا. آپ بڑے بڑے اداروں میں جائیں گے، جرنلوں سے ملیں گے، سیاستدانوں سے ملیں گے، لیکن وہاں بدبختی یہ ہوگی کہ وہاں کردار نہیں ملے گا اور اخلاق نہیں ملے گا. کردار ہوگا تو اخلاق ہوگا، اخلاق ہوگا تو کردار ہوگا. دونوں چیزیں ناپید ہو گئیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں آج کہ آج کا انسان وہ ایک طرف تو خوش ہو رہا ہے کہ تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، خوش ہو رہا ہے ڈگریاں مل رہی ہیں، خوش ہو رہا ہے کہ لٹریسی ریشو جو ہے وہ اپ ہو رہا ہے اور ہم 70% تک پہنچ گئے. سری لنکا اتنا میں ہو گیا، اب انڈیا اتنے میں ہو گیا، پاکستان الحمدللہ اتنے تک پہنچ گیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تعلیم عام ہونے کے باوجود، سکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس، مساجد عام ہونے کے باوجود، مساجد سے تربیت تو آپ کو فکر ہی رہے گی کہ میرا جوتا کوئی نہ لے جائے. داخل ہونے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ میرے مسلک کی مسجد ہے یا یہ خدا کا گھر ہے.
شہر میں ڈھونڈیے خدا کا گھر کون سا ہے۔ اب مدارس جاتے ہیں، تربیت دیکھ لیجئے، کتاب تو پڑھائی جا رہی ہے، لیکن کردار اور اخلاق کا نام آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ کسی سے ملیے ذرا، کس انداز سے آپ سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سانچے میں آپ کو اتارنے کی کوشش کریں گے کہ آپ میرے فکر کے حامل ہیں یا نہیں۔ دوسرا آپ کو اپنی فکر کا حامل، تیسرا آپ کو اپنی فکر کا حامل، آخر قرآن اور حدیث کے فکر کا حامل کون ہوگا؟ آپ یونیورسٹیز میں جائیے، آپ کو افسوس ہوگا کہ بی ایس کر چکا ہوگا، بی ایس کر رہا ہوگا، ایم ایس کر چکا ہوگا، ایم ایس کر رہا ہوگا، لیکن اخلاق یہ ہے، دیوالیاپن یہ ہے کہ جس کپ میں وہ چائے پیے گا کینٹین میں، وہی سگریٹ سلگا کے تو اس کو اسٹے کی صورت میں استعمال کرے گا۔ آپ کو انتہائی دکھ ہوگا کہ جب آپ کالجز میں جائیں گے آپ کو کینٹین جانا پڑے گا۔ جب آپ کینٹین جائیں گے تو کرسی پہ بیٹھ کے ہماری ٹانگیں میز پر پڑی ہوں گی، ہماری میز پہ پڑی ہوں گی۔ اگر اخلاق، جہل جب آتا ہے جن اداروں سے آپ تعلیم کی توقع رکھتے ہیں، تو وہاں سے بہترین ذہن کہاں شفٹ ہوتا ہے؟ اسے اپنے قومیت پہ فخر نہیں ہوتی، اسے اسلامیت پہ فخر نہیں ہوتی، پاکستانیت پہ فخر نہیں ہوتی، اردو بولنے، قومی زبان بولنے پہ فخر نہیں ہوتی، اپنے لباس پہ فخر نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے اداروں میں جو لوگ آپ تیار کر رہے ہیں وہ آج قوم کے پیسے پہ، قوم کے اداروں میں، قوم ہی کی محنت مشقت سے اغیار کے لیے غلام تیار کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان کے اداروں میں جا کے ان کے ادارے چلا سکیں۔ ملک کے ساتھ ان کا واسطہ نہیں، قوم کے ساتھ ان کا واسطہ نہیں، زبان کے ساتھ ان کا واسطہ نہیں، اور مذہب کے ساتھ ان کا واسطہ نہیں۔ اگر یہی لوگ ہم نے تیار کرنے ہیں، اگر یہی سوچ ہم نے اپنانی ہے، تو کیا ہمیں عروج نصیب ہوگا یا اسی تعلیم کو عام کرنے کے طفیل یہاں جہالت پھیلے گی؟ علم کے مقابلے میں جہل پھیل گیا۔ حالانکہ علم کے ذریعے ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھا کر، قرآن اور حدیث کو اس لٹریچر کا حصہ بنا کر انسانیت کی تعمیر کرنی تھی، انسانیت کو اخلاق دینا تھا، اخلاق کے بعد انسانیت نے کردار کو اپنانا تھا، اخلاق اور کردار سے مسلح ہو کر انسانیت کی تعمیر کرنی تھی۔ محترم بھائیوں، دوسری چیز، ایک بہت بڑی وبا جو اخلاقی زوال کا سبب بن رہا ہے، وہ کم علمی ہے، سطحی علم ہے، یا وہ علم جس پر ہمیں اعتماد ہی نہ ہو، سنی سنائی تعلیمات۔ آج ملک، آج اس قوم کا بڑا المیہ یہ ہے، انفرادی اور اجتماعی طور پہ، کہ عمیق اور دقیق علم حاصل کرنے والے لوگ، جن کے پاس علم ہے، اہل علم ہے، ان کی بات سننے والے لوگ ہی نہیں رہے۔ آج سطحی علوم عام ہو گئے۔ آپ کا 12 ربیع الاول آئے گا تو فلم انڈسٹری کے تمام وہ لوگ جو کل تک ناچ رہے تھے پورا سال، کل تک برہنہ ہو کر سٹیجوں کی زینت بنے ہوئے تھے، آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی عاشق بن گئے۔ وہ فلمی اداکار آئے، وہ اداکار آج سیرت رسول بیان کر رہے ہیں، کیا شان ہے۔ لیکن پھر بھی ان کے لباس کو دیکھ لیجئے، ان کی شکل و صورت دیکھ لیجئے، سب کچھ دیکھ لیجئے، وہ اسی برہنہ حالت میں ہے۔ کم علمی یہ ہے کہ مسلمان نے یہ سمجھ لیا کہ محرم آئے گا تو ایک فلسفہ ہے، ایک تاریخ ہے۔ نہیں، صرف لاہور یا بڑے بڑے شہروں کی وہ مقامات جہاں فلمیں بنا کرتی ہیں، جہاں سے ریلیز ہوا کرتی ہیں، وہاں پر ہم سیاہ پردے ڈال دیں گے اور وہاں سبیلے لگا دیں گے۔ وہاں اب سال میں یہ 10 دن یا 40واں جو ہے، یہ ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، اور یہی اسلام ہے۔ لیکن سال کے پورے 12 مہینے باقی جو ہیں، کچھ دن کم، یہ ہماری شریعت بھی اپنی ہے اور ہماری آزادی بھی اپنی ہے اور ہمارا سب کچھ اپنا ہے۔ اور یہی لوگ آ کر میڈیا پہ، یہی لوگ آ کے اخبارات پہ ہر ذریعے سے یہ قوم کی مذہبی، قوم کی اخلاقی تعمیر کریں گے، قوم کی اخلاقی تعمیر کریں گے۔ وہ جو کچھ قوم کے سامنے پیش کریں گے، پھر تو کبھی کوئی ڈانسر ہوگا، کبھی گلوکار، کبھی کوئی فلانا، کبھی کوئی فلانا، وہ جو تعلیمات یا وہ جو دین یا وہ چیز آپ کو پیش کرے گا پوری قوم کو،
وہ اسی لیول کی ہوگی جس لیول کا وہ آدمی ہوگا. کم علمی نے اور پھر کم علمی سے اور سطحی علم سے امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو زوال پیدا ہوتا ہے، تو کم علم اور سطحی علم رکھنے والے لوگ وہ امت کو یا قوم کو فکری انتشار کا شکار کر دیتے ہیں. آج کا نوجوان آپ دیکھ لیجئے، اسکول، کالجز، مدرسہ، یونیورسٹی جو بھی ہیں، وہ تشویش کا شکار ہے، اس لیے کہ اہل علم سطحی تھے جنہوں نے اس تک علم دیا خلاصے ٹیسٹ پیپر اور گائیڈ دیکھ کر. بدقسمتی یہ ہوئی، آپ اس سے پوچھیں آپ پاکستانی ہیں؟ ہاں یار بس پاکستانی ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ ہاں یار بس مسلمان ہوں. اس کی شوق، اس کی تمنا، وہ ایک سیاستدان سے، وہ ایک جرنیل سے، وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان سے لے کر ایک عام اسٹوڈنٹ تک، اس کی ساری فکر وہ انڈیا کے فلم انڈسٹری سے وابستہ ہے. وہ ساری زندگی انہی کی تعریف کرے گا اور اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ کاش اس کو خدا یورپ میں پیدا کرتا. اس لیے کہ ہم نے کبھی اس کے ذہن میں یہ بٹھایا ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے عظیم ہو اور کتنے عظیم ورثے کے مالک ہو. وہ خود بھی سطحی تھا، آزادی اور غلامی میں اسے فرق ہی نہیں ہے. اپنی قومی، اپنی ملی، اپنا تشخص، اپنا پورا امت کا اثاثہ جو ہے اس کے پاس، اس کو قدر و قیمت کسی نے سمجھائی ہی نہیں ہے، نہ وہ سمجھا ہے نہ وہ سمجھتا ہے. کم علمی جو ہے وہ امت میں اخلاقی زوال پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں جی، علماء اور حکمران کا زوال آتا ہے. علماء اور حکمران کا زوال، تو ایک طرف پیشوائیت پیدا ہوتی ہے کہ مذہب سے تعلق، علماء سے تعلق اتنا ہی صرف ہو کہ جوتے سیدھے کیے جائیں، ان کے ہاتھ چوم لیے جائیں، یا انہیں کوئی اچھا تحفہ دیا جائے، یا اپنے گھر ان کو بلا لیا جائے اور ان سے دعا کرا لی جائے. بس علماء کا مقام معاشرے میں یہ رہ جاتا ہے. علم تو ختم ہو گیا. عالم سے ہم نے سیکھنا کیا تھا اور کس درجے کے لیول کی عالم کی ہم نے اتباع کرنی تھی اور ان سے کیا کچھ حاصل کرنا تھا. کیا کچھ تقدس احترام اپنی جگہ. ہم نے صرف ان کو احترام دینا شروع کیا اور معاشرے کی قیادت کے لیے جو لوگ تیار کرنے تھے، حکمران طبقہ تیار کرنا تھا، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں شہنشاہیت نے جنم لیا. وہ سارے شہنشاہ ابن شہنشاہ ہیں، جرنیل شہنشاہ ہیں، ملک کے وزراء سارے شہنشاہ ہیں، وزیر اعظم تو ہے ہی شہنشاہ، صدر مملکت ساری شہنشاہ ہیں. وہ شہنشاہ معظم بن گئے جو بھی اس منصب پہ فائز ہوا. نہ دین کی فکر ہے، نہ قوم کی فکر ہے، نہ ملت کی فکر ہے اور نہ انسانیت کی فکر ہے. تو جب دونوں محاذ، فکری محاذ بھی، روحانی محاذ بھی، علمی محاذ بھی، سماجی محاذ پہ صرف تقدس کا احترام رہ گیا، لیکن وہ تقدس بھی جھوٹی ہی رہی، تو پھر زوال نہیں آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ یا حکمران طبقہ قوم کے لیے سوچتے یا مذہبی قائدین قوم کے لیے سوچتے. اس کے بعد دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو انفرادی معاملہ سمجھ لیا گیا جہالت کی بنیاد پہ. اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو ہم یہ دعویٰ لے کر اٹھتے کہ دین جو ہے وہ انفرادی چیز نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے. اگر میں صبح روزی کمانے کے لیے، محنت و مشقت کے لیے کسی جاب کے لیے نکلتا ہوں تو بھی یہ عبادت ہے. وہاں جتنے گھنٹے میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں گا یہ بھی عبادت ہے. میرا چلنا بھی اس کے لیے عبادت ہے، میرا لوٹنا بھی اس کے لیے عبادت ہے. اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا حصول یہ بھی عبادت ہے. بیوی، بچوں، ماں باپ، عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے. کوئی کام میرا ایسا نہیں تھا جو عبادت نہ ہو. دوستوں سے ملنا بھی عبادت ہے. بچے کے اسکول جانا بھی عبادت ہے، اس سے استاد سے ملنا. خرید و فروخت کرنا بھی عبادت ہے. لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ دین جو ہے وہ انفرادی چیز کا نام رہ گیا. تو جب دین کو انفرادیت کا نام دیا تو ہم مذہب میں تبدیل ہو گئے. ہم مذہب میں تبدیل ہو گئے. اور مذہب میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کسی شخصیت کے محتاج ہو کے رہ جاتے ہیں. اس شخصیت کی سوچ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، لیکن وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے.
ہم نے بدقسمتی یہ کی کہ ہم نے دین کا دامن چھوڑ دیا. دین وہ جہاں بھی آپ جاتے تو آپ اجتماعیت کا حصہ ہوتے. آپ رنگ سے نکلتے، آپ نسل سے نکلتے، آپ نسب کے حدود سے نکل جاتے، آپ زبان کے حدود سے نکل جاتے، اور جس ملک میں جاتے وہاں کے مسلم برادری کا آپ حصہ بن جاتے. زوال یہ ہے کہ دین انفرادیت کا نام ہو گیا بجائے اجتماعیت کے. اور جب انفرادیت کا نام ہوا تو یقیناً ہم ایک دوسرے سے کٹتے گئے اور مد مقابل ہمیں کافر ہی نظر آیا، مسلمان نظر نہیں آیا، حالانکہ ہم میں کوئی بھی کافر نہیں ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا. محترم بھائیو، اگلا سبب وقت کی کمی کے باعث وقت کے فتنوں کا تدارک. وقت کے فتنوں کا تدارک جب تک ہمارے معاشرے کے اہل علم کرتے رہے، قوم سوچتی رہی کہ یہ چیز فتنہ کہیں ثابت نہ ہو، تو ہم اخلاقی برتری اور قومی عروج کے شکار تھے. جب یہ چیزیں وقت کے فتنوں کا تدارک چھوڑ دیا گیا، آج ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے فتنے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے پہ حملہ آور ہیں. اس نے ہمارے گھریلو نظام تباہ کر دیا، اس نے ہمارا معاشی نظام تباہ کر دیا، معاشرتی نظام تباہ کر دیا، سیاسی نظام تباہ کر دیا، تعلیمی نظام تباہ کر دیا، آپ کے تعلیمی نظام کو تباہ کر دیا. صبح کی تلاوت آپ کے اسکولوں سے خارج کر دی، آپ کا قومی تلاوت ترانہ ہی خارج کر دیا، آپ کے پیپر جو ہیں وہ برطانیہ کے محتاج ہو گئے ڈائریکٹلی. یہ فتنے ہیں. ماں کے لیے انگریزی کا بولنا لازمی قرار دے دیا، تب اسکول میں داخلہ دوں گا جب بچے کی مما جو ہے وہ انگریزی بول سکے، نہیں تو لائیے میرے پاس، میں اس کو انگریزی کے کچھ کورسز کراؤں. وقت کے فتنوں کا تدارک نہ ہونا یہ زوال کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے کہ اس وقت کون کون سے فتنے مذہبی طور پہ، معاشرتی طور پہ. خوبی ہمارے اکابرین کی یہ تھی کہ وہ وقت کے فتنوں کو پہچانا کرتے تھے. آپ دیکھ لیجئے، اگر اولاد کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر کہ بچے کتنے ہونے چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ولادت بچے اور ماں کی ضمن میں سید مودودی نے کیا کچھ لکھا. زنا معاشرے میں عام ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس فتنے کا تدارک کیسے کیا گیا. قادیانیت عروج کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے قادیانیت سے متعلق کیا کیا. سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے. ان تمام محاذوں پہ وقت کے علماء، وقت کے اہل فکر اور دانش کی نظر تھی. جب ان وقت کے فتنوں کو ہم پہچاننے سے ہی رہے تو فتنے آتے رہے اور ہم گرتے رہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ بچہ باپ سے نالاں ہے اور باپ بچے سے نالاں ہے. استاد وہاں ایک ملازم ہے، فیکٹری ورکر ہے، وہ صرف ملازم ہے، وہ بچے کی کسی قسم کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ اس کی تربیت کر سکتا ہے، وہ صرف اس سے رٹا لگوا سکتا ہے. باپ کی حیثیت ایک مشین کی رہ گئی ہے اور ماں کی حیثیت گھر میں اسے ہم یار کا نہیں یار. ماں بھی ہرے نہیں یار، بیٹا بھی ہرے نہیں یار، بہن بھی ہرے نہیں یار. اخلاقی زوال ہے. محترم بھائیو، بین الاقوامی حالات سے ملک اور فرد کی بے خبری کہ معاشرے میں، بین الاقوامی دنیا میں ہو کیا رہا ہے، امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے. ہماری بے خبری کا تو عالم یہ ہے کہ 30 لاکھ مسلمان وہ منی میں اور عرفات میں وہ خطبہ سن لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں سے منی کے میدان سے ہمیں کیا پیغام دیا گیا. ہم جاتے ہیں جمعہ مسجد نبوی میں پڑھ لیتے ہیں، ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں، بیت اللہ میں پڑھ لیتے ہیں، وعظ سن لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ امت وہاں یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہمیں کیا پیغام دیا گیا. اور وہاں سے آپ کو جو پیغام دیا جائے گا وہ صرف 3 باتیں ہیں. بھائی دیکھیں نماز پڑھا کرو، دیکھیں بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، اور دیکھیں بھائی زمزم اس طریقے سے پیا کرو. وہاں یہ تصور نہیں دی جاتی کہ اس وقت امت کی حالت کیا ہے. وہاں یہ تصور نہیں دیا جاتا کہ امت کو کرنا کیا ہے. وہاں یہ تصور نہیں دیا جا رہا مرکز اسلام میں کہ امت کی اس وقت مجموعی حالت کیا ہے، امت زوال کا شکار کیوں ہے. اس لیے کہ 2 افراد نے معاہدہ کیا، وہ ایگریمنٹ ہے، حکومت آپ کے ذمے اور مذہب میرے ذمے. تو مذہب ان کے ذمے ہو گیا، انہوں نے صرف مذہب نماز روزے کو
اور حکومت اس نے کرنی ہے۔ دوست دشمن کا پہچان نہ ہونا۔ آج ہمارے دوست کون سے ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں؟ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ مسلم ہمارا دوست تھا، اللہ کا دشمن ہمارا دشمن تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، ہم نے 100 سال کے لیے پوری مملکت خداداد کو چائنا کے حوالے کر دیا، لیکن کل اس دشمن کو ملک سے نکالو گے کیسے؟ لیکن اس کے خلاف بات کون کرے گا کہ بندرگاہیں لے لی آپ نے، شہرائیں آپ نے لے لی، سب کچھ آپ نے لے لیا بھائی، سب کچھ آپ نے لے لیا، دنیا کی بہت بڑی طاقت ہو، ہماری کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے، سب کچھ تم نے دے دیا، لیکن پھر 100 سال بعد ہم آپ کو نکالیں گے یہاں سے کیسے؟ کیسے ہم آپ کو نکالیں گے؟ آپ کیسے یہاں سے جاؤ گے؟ ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ؟ تو تہذیب آپ کی آئے گی، روایات آپ کی آئے گی، تعلیم آپ کی آئے گی، سوچ فکر آپ کی آئے گی، حلال حرام آپ کا یہاں آئے گا۔ میں تو یہاں اپنے ملک میں غلام بن کے رہ رہا ہوں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دوبارہ ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور اگر انہی کو ہم نے بلانا تھا دوست سمجھ کے تو آج سے 45 سال پہلے ہم روس کو ہی یہ سمندر دے دیتے۔ یہاں 40 سال لڑنا پڑا، آج بھی لڑ رہے ہیں، اور یہاں ہم خوش آمدید۔ مذہبی لوگ قائدین کیوں نہیں بول رہے؟ وہ دوست تو سمجھ رہے ہیں، لیکن آفات اور مصائب کو اپنی نجی محفلوں میں ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں چین کا دورہ کرا دیا جاتا ہے۔ علماء دیکھیں، وہ تحفظ حرمین شریفین یہاں تو بنا لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم حرم کا تحفظ یہاں سے نہیں کر سکتے۔ دوست دشمن کی پہچان۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے دوستوں۔ مذہبی گروہ یا مذہبی جماعتوں کا آپس میں اختلاف کے بجائے ایک دوسرے کی تذلیل اور تحقیر کرنا، جس سے ہم خود بھی اخلاقی طور پہ انتہائی نچلے درجے تک پہنچ گئے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اغیار کی نظروں میں بھی ہم انتہائی خوار اور ذلیل ہوئے۔ اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، ذلیل کہنا، گدھا کہنا، سور کہنا، مخالف کو خنزیر کہنا، یہ آج کے بڑے بڑے لوگوں کی عام سی معمولات ہو رہ گئی ہیں۔ جب اختلاف یہاں تک پہنچ جائے کہ ہم ایک دوسرے کے قائدین کے لیے اتنے تلخ قسم کے الفاظ استعمال کریں، تو پھر دوسری قومیں، دوسرے لوگ اغیار ہم سے کیا عبرت حاصل کریں گے؟ محترم بھائیوں، امت کے عروج اور زوال، فرد کے عروج اور زوال کے لیے جو نسخہ کیمیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق وہ قرآن اور حدیث نبوی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت مبارک، آخری بات میری جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میں نے پہلے عرض کی کہ ہم انبیاء کی جماعت وہ میراث میں درہم اور دنانیر چھوڑ کے نہیں جاتے، ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ علم قرآن اور علم حدیث وہ ہوگا تو بہترین ڈاکٹر تیار ہوگا، ورنہ کاروباری تیار ہوگا، وکیل تیار ہوگا، انجینئر تیار ہوگا، پروفیسر تیار ہوگا، سائنسدان تیار ہوگا، فوجی تیار ہوگا، سیاستدان تیار ہوگا۔ اگر اس چیز کو آپ ہٹا دیں تو پھر ڈاکٹر آپ کے گردے بیچے گا۔ سب سے بڑا ظالم اس وقت وہ آپ کو ڈاکٹر نظر آئے گا، وہ وکیل نظر آئے گا، اور معاشرے کے یہ طبقات اگر ظالم بن جائیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ جنگل بن جاتا ہے، اس سے آپ خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاق حسنہ کے ذریعے بہترین کردار اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔